اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا تو وہاں کسی کو پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور انہیں علم عطا کیا اور کہا اے فرشتو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ تو ابلیس نے کہا اے رب، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے، پھر میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو باقاہے گا اور ان میں سے اکثر کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت دی گئی، جو میرے سچے بندے ہوں گے تجھے ان پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس حضرت آدم اور حضرت ہوا کے پاس گیا اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والا درخت اور لازوال بادشاہت نہ بتاؤں؟ تو حضرت آدم نے کہا لیکن اللہ نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ تو ابلیس نے جواب دیا اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا، بلکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ جنت میں رہو۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا نے شیطان کے فریب میں آ کر درخت کے پھل کھا لیے تو اچانک ان کے لباس اتر گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم زمین پر اترو، وہاں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا ہے اور وہی تمہارا امتحان ہوگا۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کو زمین پر اتار دیا گیا تو حضرت آدم نے کہا ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی تاکہ ہم دوبارہ اس کی رحمت حاصل کر سکیں۔ تو حضرت ہوا نے کہا ہاں، اور ہمیں شیطان کے فریب سے بچنا ہوگا کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکبر کا انجام تباہی ہے اور غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔